السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ممتاز حیدر، ہمارے ساتھ ہیں ریاض عاجز صاحب، ان سے بات کریں گے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے۔ جی ریاض عاجز صاحب۔ دیکھیے، آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ ہے یہ، اور یہ خاص طور سے اس تناظر میں بہت زیادہ اہم ہے کہ جو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا جون میں، اور اس کے بعد آج اس فیصلے پر انہوں نے حکم جاری کیا، یہ فیصلہ سنایا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹکس مجھے لگ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس کے مترادف ہے کہ جب حکومت ختم ہو گئی جس دن، اس کے اگلے دن انہوں نے فیصلہ جاری کر لیا جو محفوظ کیا تھا انہوں نے جون کے مہینے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ترمیم یا ایکٹ جاری کیا تھا، ایکٹ منظور کیا تھا حکومت پاکستان نے، اس وقت کی حکومت پاکستان جو اب سابقہ حکومت بن گئی ہے، اور قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی ہے، تو اب اس فیصلے کا جو انہوں نے جاری کر دیا اس فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس حوالے سے کوئی نئی حکومت کوئی بل یا ایکٹ منظور نہیں کر سکتی، تو حکومت اس میں بالکل پھنس گئی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا اس جو آج کا فیصلہ ہے، اس میں جو بینیفیشری تھے اس صورتحال کے، وہ نواز شریف ہونے والے تھے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو جو بینیفٹ اس سے ملنا تھا، جو حکومت نے ایکٹ بنایا تھا اس سے، وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ نتائج ہیں، جس طرح نواز شریف کے حق میں یہ لانا چاہ رہے تھے اس طرح لا نہیں پائیں گے اب، اس لیے کہ اب جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بھی 4 مہینے کی ہے، اور اب نئی اسمبلی آ کے ہی کوئی ترمیم کر سکتی ہے ایکٹ میں۔ تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں، فیصلہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس بھی ہے۔ دیکھیے 53 دن بعد یہ فیصلہ جو محفوظ فیصلہ تھا آج جاری کیا گیا، 53 دن اس کو روک کے رکھا گیا، اور جس دن اسمبلی تحلیل ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی، اس کے اگلے دن یہ فیصلہ آ جانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کی پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے۔ غلط یا صحیح کا فیصلہ میں نہیں کر رہا، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اصولی بنیادوں پہ، قانون کی بنیادوں پہ اور آئین کی بنیادوں پہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ پولیٹیکل ٹیکٹکس کے طور پہ کوئی فیصلے کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ختم ہو گئی ہے اور اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس میں ترمیم نہیں کر سکتے، کوئی چیلنج ہمارے اس فیصلے کو نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی طور پہ سپریم کورٹ کو رن کر رہے ہیں، جو میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب قدم نہیں ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف کو اس میں کیا نقصان ہونے والا ہے؟ دیکھیے، نواز شریف کا ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا، لیکن وہ ان کی حیات نااہلی کے اوپر بات جا کے رکی تھی، تو اصولی طور پہ تو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوئے تھے۔ اب انہوں نے جو قانون بنایا تھا اس کے تحت وہ ریویو ایک پٹیشن دائر کر سکتے تھے، اس کے تحت وہ دوبارہ سے اہل ہو سکتے تھے، لیکن اب وہ دوبارہ تاحیات نااہلی کے ہی دائرے میں رہیں گے، کیونکہ قانونی طور پر وہ پٹیشن داخل نہیں کر سکتے یا نظر ثانی کی اپیل نہیں کر سکتے، تو اب وہ دوبارہ سے اسی پوزیشن میں آ گئے، یعنی ان کی نااہلی ابھی بدستور ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نون لیگ کے سارے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نواز شریف کو اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب وہ کس اینگل پہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قانونی اینگل ہو سکتا ہے، میں ماہر قانون نہیں ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف کو اب وہ بینیفٹ جو کہ وہ اس ایکٹ کے ذریعے حکومت دلوانا چاہ رہی تھی یا نون لیگ کے لوگ دلوانا چاہ رہے تھے، اب وہ اس سے وہ بینیفٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں کر پائیں گے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں قانونی نقطہ مزید کیا ہے اور کس بنیاد پہ۔ اسحاق ڈار صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور وزیر قانون صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور سینیٹر صاحب ایک ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں کہ نواز شریف کے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ البتہ نون لیگ کے سینیٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ واردات کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس دن اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس کا انتظار کیا انہوں نے 53 دن، اور اس کے بعد یہ واردات کی ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کو اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی اس پورے کھیل میں جو حکومت بنی ہے اس پورے کھیل میں پیپلز پارٹی نے ایک بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے، اور وہ کردار یہ ہے کہ وہ اس نے سارے اپنے بینیفٹ سمیٹے ہیں۔ اس 16-17 ماہ کی حکومت کے دوران پیپلز پارٹی جتنے بینیفٹ سمیٹ سکتی تھی اس نے وہ بینیفٹ سمیٹے ہیں، اس کو اس فیصلے سے کوئی نہ نقصان ہے نہ کوئی فائدہ ہے، تو وہ خاموش تماشائی کی طرح ساری صورتحال کو اس وقت بھی دیکھ رہی تھی
اور بعض چیزوں پر ایسا ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ وہاں حامی بھرتی تھی فلور آف دا ہاؤس پر یا بند کمروں کی میٹنگ میں، اور باہر نکل کے پیپلز پارٹی انہی فیصلوں کی مخالفت کر رہی ہوتی تھی جس کی حامی وہ بھر چکی تھی نون لیگ کے ساتھ اور ان کو یہ گو ایڈ دے چکی تھی کہ آپ کر لیں. تو اس پورے صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو بینیفیشری ہے اور اس کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، لیکن وہ جتنا گین کر سکتی تھی اس نے کیا ہے اور اب بھی وہ اسی طرح کر رہے ہیں. بہت شکریہ ریاض حاجی صاحب. اور ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.